الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 60. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. معزز خواتین و حضرات، کل کی آیات مبارکہ کے اندر ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ اطاعت، فرما برداری اور تابعداری جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو غیر مشروط ہے، اور جبکہ اولی الامر کی اطاعت اس وقت اور ان حدود کے اندر ہوگی کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی ہے. یہاں کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بالکل ایسی جیسے ایک چٹھی رسان کی ہوتی ہے، ایک پیغام بر کی ہوتی ہے، یا میسج کنوے کرنے والے کی ہوتی ہے، ویسی پوزیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور اپنی حیات مبارکہ کے اندر جو احکامات، جو اوامر اور جو نواہی انہوں نے دیے، وہ در حقیقت سربراہ مملکت، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی ہی نوعیت کے احکامات تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن کریم کافی ہے. اب قرآن تو بار بار یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کے احکامات اختیار کرنے کے لیے اگر تم پیغمبر کی تابعداری اور اطاعت اور ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو پھر اللہ تک پہنچ سکتے ہو. یعنی اللہ نے اپنی اطاعت پیغمبر کی اطاعت کے اندر رکھی. گویا کہ جو شخص پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ پیغمبر کی نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے واضح الفاظ کے اندر یہ بات فرما دی کہ دیکھیں، دین اسلام کے اندر مرجع اور مقام دو چیزیں. پہلی اور بنیادی بات جس میں دنیا کے کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں وہ قرآن کریم ہے. اور اگر قرآن کریم کے اندر ہم کوئی بات نہیں پاتے، بے شمار مسائل ایسے ہیں
بلکہ آپ نمازی کو لے لیجئے، حج کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، قرآن کہاں اس کی وضاحت کرتا ہے؟ قرآن کب بتاتا ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہوں گی اور مغرب کی 3 رکعتیں ہوں گی؟ یہ قرآن نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ رکوع پہلے آئے گا اور سجدہ بعد کے اندر ہوگا؟ گویا کہ قرآن کریم اصول کی کتاب ہے، ایک بیسک بک ہے، اور اگر بیسک بک ہی کافی ہوتی تو پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی۔ پیغمبر تو اس کائنات کے اندر اس لیے مبعوث ہوا ہے کہ قرآن کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس قرآن کے اندر جو اصول بیان کیے گئے ہیں، اس کی ایک ایک گتھی کو پیغمبر جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکامات کی روشنی کے اندر قوم کے سامنے پیش کرے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، میرے گھر آنا ہے، حج کرنا ہے، لیکن حج کب شروع ہوگا اور اس کی ابتدا کیسے ہوگی اور کہاں سے ہوگی، اور پوری دنیا کے مختلف خطوں میں میقات کہاں سے شروع ہوگا؟ اصولی باتیں تو قرآن بتاتا ہے، جزئی باتیں، فروعی باتیں اور تفصیلات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتی۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو الگ کر کے کوئی آدمی یہ چاہے کہ دین کو، اسلام کو، قرآن کو، اللہ کو سمجھ جائے، یہ ناممکن اور محال ہے۔ اور جب ان کی زندگی کے اندر ایسا ممکن نہیں تھا تو ان کی رحلت مبارکہ کے بعد یقیناً پیغمبر ہمارے درمیان نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے پیغمبر اپنی خوبصورت زندگی گزار کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی زندگی جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن، گھر کی باتیں باہر کی طرف بالکل عیاں اور واضح، اور ان کی زندگی کا ایک ایک مرحلہ، یعنی بیویوں کے ساتھ مباشرت اور معاشرت، بچوں کے ساتھ ان کا برتاؤ، اہل خانہ کے ساتھ ان کا سلوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کھلی کتاب کی طرح اپنے افراد خانہ کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ میری جو بھی بات، چونکہ میں امت مسلمہ کا باپ ہوں، رہنما ہوں اور رہبر ہوں، میری ساری جلی اور خفی باتیں، اور آپ کو کوئی حجاب نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی ہیزیٹیشن نہیں، عمر سے جو بڑا آدمی ہے اس کی بھی آپ ماں ہیں، ہم عمر کی بھی ماں ہیں، اور بچوں کی تو ماں ہے ہی ہے، پوری امت کی ماں ہے۔ اور ایک ماں اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، خانہ داری کے حوالے سے، گھرداری کے کچھ سربستہ رازوں کے حوالے سے کوئی بات ہو تو آپ ان کو بتا دیجیے۔ تو گویا کہ آج اللہ کے نبی ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر کے اندر باتیں کریں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا اور تمام تر معاملات کرتا دیکھنا چاہتا ہو، وہ جامع ترمذی کو پڑھ لے۔
بخاری کو پڑھ لیجئے، مسلم کو دیکھ لیجئے، ابو داؤد اور موطا کو دیکھ لیجئے، حدیث کی تمام تر کتابیں آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چل رہے ہیں اور کہیں بیٹھ رہے ہیں، اور کہیں کچھ دے رہے ہیں اور کچھ لے رہے ہیں، اور کبھی واز کر رہے ہیں اور کبھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھلکھلا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو گویا کہ احادیث کی تمام تر کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک خوبصورت مرقع آج ہمارے سامنے، تو اس لیے کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ فہم کا قصور ہے کہ ایک آدمی یہ بات کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بغیر بھی قرآنی تعلیمات پر عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ان آیات مبارکہ کے اندر آج منافقین کو ننگا کرنا چاہ رہے۔ ایک وقت تھا کہ منافق جو کرتے تھے حالات و واقعات ایسے نہیں تھے کہ ان پہ بہت زیادہ بحث کی جا سکے۔ بعض مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی سے کچھ اس قدر زچ ہو جاتے، حضرت عمر نے کہا کہ آپ اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اتاروں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر ایسا نہ کرنا، ورنہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا کہ اپنوں ہی کے قتل عام کی طرف ہاتھ بڑھانے لگ گئے۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ ان کی شیطنت اور ان کی شرارت اور ان کی بے ضمیری اور بے حمیتی کو پوری دنیا کے اندر ننگا کیا جائے۔ اب یہودی تو مدینہ کے اندر نہیں رہے، جن کا ڈر تھا وہ تو ایک ایک کر کے کہ بنو قینقاع بھی چلے گئے، بنو نذیر بھی مدینہ سے نکل گئے، اور بنو قریظہ کو بھی منہ کالا کروا کے مدینہ منورہ سے نکلنا پڑا یا قتل ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ یہ کٹ پتلیاں جن کے اشاروں پر ناچتی تھیں، اب ان کو نچانے والے اور اشارے کرنے والے تو مدینہ سے چلے گئے۔ پہلے تو بہانے بناتے تھے نا کہ جی ہم اس لیے ان کے ساتھ جی معاملہ کرتے ہیں تاکہ کل کلاں کو آپ پر کوئی برا وقت نہ آئے، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کو بچانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے ہم نے یہ رویہ اپنایا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے کہ بے ایمان اور بددیانت، جھوٹے اور مکار، ان کی تو شکل سے نظر آ رہا، ان کے معمولات اور معاملات کو دیکھ لیجئے۔ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے کیونکہ منافق ہیں، وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے، امانت رکھی جائے تو بددیانتی کریں گے اور مل مار کے بیٹھ جائیں گے۔ اور ایک پکا اور سچا مسلمان بات کرے گا تو سر کٹوا سکتا ہے، مکر نہیں سکتا، ایک پائی پیسے کا فریب نہیں کر سکتا، اور وہ جانتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایفائے عہد کا کتنا حکم دیا ہے، اور قرآن بھی بار بار یہ بات کہتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غلطی اور کوتاہی کے بعد یہ باز آ جاتے، اور تھوڑے جرائم نہیں ہے کہ آپ کو حکم نہیں مانتے، آپ کو سپریم نہیں جانتے، اور پیغمبر اس لیے نہیں ہے کہ ان کو مانا جائے، ماننا اور بات ہے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا اور بات ہے۔ آج کا نام نہاد مسلمان کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب جانتا ہے؟ کیا نام کا مسلمان قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں تسلیم کرتا؟ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو لفظوں میں وہ اسوہ حسنہ قرار نہیں دیتا؟ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مانتا تو ضرور ہے، لیکن ماننے کا جو حق اللہ اس سے طلب کر رہے ہیں کیا اس وقت پورا اترتا ہے؟
اللہ نے تو کہا کہ بدی نہیں کرنی، برائی نہیں کرنی، بے حیائی نہیں کرنی، غلط کام نہیں کرنا۔ اللہ کو ایک ماننے کے باوجود بھی اگر ایک آدمی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی بندگی نہیں کرتا، اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتا، تو اللہ کو مان لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قانون سازی کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے مالی معاملات بے ایمانی، ٹھگی اور بددیانتی پر ہوں؟ اللہ کو ماننے والا کیا اپنے معاشرتی اور اجتماعی معاملات کے اندر شترے بے مہار ہو جائے گا؟ اپنے پیسے کے بلبوتے پر اللہ کی حدود کو پھلانگے گا اور جو جی چاہے گا کرے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک یہاں یہی بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو مان لینا اور بات ہے، ہم تو تم سے تقاضا کرتے ہیں کہ دل کی گہرائیوں سے مانو، اور دل کی گہرائیوں سے تبھی بندہ مانتا ہے کہ ان کے احکامات کے سامنے اپنی اکڑی ہوئی گردن کو جھکا دے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب تک آپ زندہ تھے، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوا کہ ان نام نہاد مسلمانوں کا کوئی معاملہ اور پھڈا پڑ گیا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی فیصلہ نہیں کرتے تھے، اور نہ یہ دیکھ کر کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ یہودی ہے، یہ دوسری پارٹی کا ہے، اس کے حق کے اندر فیصلہ کر دیتے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ نام نہاد مسلمان اور منافق اپنے فیصلے کبھی ہوئی ابن اخطب رئیس یہود کی طرف لے کر جاتے اور کبھی کسی اور کی طرف لے کر جاتے تاکہ اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کر لیا تو معافی مانگ لیں، اللہ سے بھی معافی مانگ لیں۔ آج پیغمبر زندہ ہے، آج ان کے درمیان موجود ہے، ہاتھ باندھ کے ان کی بارگاہ کے اندر آتے کہ آقا ہم سے غلطی ہوگی، پیر مرشد ہم سے زیادتی ہوگی، اے پیغمبر ہم سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر ہم لڑک گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، شیطان کے راستے پر چل پڑے، خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ سے بھی استغفار کرتے ہیں، اور چونکہ آپ کے ساتھ کے اندر زیادتی ہوئی اور ڈاکہ مارا ہے، ہم آپ سے بھی معافی کے طلبگار ہیں۔ تو کیا اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین تھے انہیں معاف نہ کرتے، درگزر نہ کرتے، ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر ان کو سینے کے ساتھ نہ لگاتے اور اپنے پاس نہ بٹھاتے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ۔ آپ دیکھیے یہ لوگ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جو چیز بھی آپ پر آئی ہے اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان لانے والے، ہم اللہ کو ایک ماننے والے اور اللہ کی کتابوں کو تسلیم کرنے والے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم بنائے بیٹھے، یہ اللہ کی ذات کو سپریم سمجھنے کی بجائے کبھی برٹش لا کو یہاں لاتے ہیں، کبھی اپنی اسمبلی کے قوانین لاتے ہیں، اور کبھی فرد واحد کے آرڈیننس کو سامنے لاتے ہیں، اور کبھی نہ جانے کہاں کا قانون یہ اپنے سامنے لے آتے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور حکمران کی اطاعت کرنا، تابعداری کرنا، اس کے احکامات کے مطابق چلنا،
یہ طاغوت کی اطاعت ہے، یہ طاغوت کی تابعداری ہے، اور یہ طاغوت کے پیچھے چلنا. یعنی طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کو طاغوت کے لفظ کے ساتھ قرآن تعبیر کرتا ہے. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. اسلامی تعلیمات کی تو بنیاد یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ دیا تو تمام تر طاغوتوں کی، تمام تر باطل قوتوں کی اور تمام تر دنیاوی حکمرانوں کی نفی کرنی ہے. اپنے نفس کی نفی کرنی ہے، دوسروں کے نفس کی نفی کرنی ہے، تمام ضابطوں کی، تمام قانونوں کی اور تمام حکمرانیوں کی نفی کرنی ہے، اور اللہ کی اطاعت کا تم نے اعلان کرنا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور شیطان تو تمہارے ایسا پیچھے پڑا ہے، ہر وقت تمہیں چکما دیتا ہے، ہر وقت تمہیں دھوکے کے اندر مبتلا کرتا ہے، ہر وقت تمہاری گمراہی کے در پہ ہے، اور ہر وقت تمہیں راہ راست پھسلا دینا چاہتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اور جب کہا جاتا کہ آؤ معاملہ اللہ کی طرف لے کر جاؤ اور رسول کی طرف لے کر جاؤ، تو منافق جو ہیں وہ راستے کے اندر روڑے اٹکائیں، مختلف تعویلیں اور تردیدیں کریں گے اور مختلف ہیلے اور بہانے بنائیں گے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اور اب تو ننگے ہو گئے نا. اب جب پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کیا تھا، یہ کس نے تمہیں ایسا حق دیا تھا کہ تم یہود کے ساتھ مل کر سازش کرو اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر تم انتشار پیدا کرو. جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے پھر آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، قرآن اٹھاتے ہیں، قبلہ رخ منہ ہو کے بات کرتے ہیں، اور جو بھی انداز قسم کھانے کا انہوں نے اپنا رکھا ہے وہ اختیار کرتے ہیں. ان اردنا الا احسانا. جی ہم تو ایسے ہی ان کے ساتھ تھے، ہم تو اس لیے ان کے ساتھ تھے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں، ہم تو در پردہ آپ کے ساتھ ہی تھے لیکن ان کے ساتھ منہ ملازے کی وجہ سے ان کے ساتھ تھے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم. بکتے ہیں، اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے اور اللہ جاننے والا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. فاعرض عنہم. دفع کرو انہیں، نظر انداز کر دو ان سے. وَعِظْهُمْ. اب واز کیجیے اور نصیحت کیجیے اور تبلیغ کیجیے اور انہیں بتائیے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. بتائیے کہ بھئی آئندہ ایسے نہیں کرنا. ان کو سمجھائیے کہ جو ہو چکا اس کو توبہ طائب ہو جائیے. زمانہ گزر چکا، التوبۃ تجب ما قبلها. اور جو گمراہی تھی وہ توبہ کے ساتھ دور ہو جائے گی، اور توبہ کے بعد انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی بدعمالی پر اللہ کے سامنے گر گڑائے اور یہ پختہ عہد کرے کہ آج کے بعد ایسی گمراہی کا میں اعادہ نہیں کروں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. پیغمبر اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ان کی نبوت کا اور رسالت کے زندہ باد کے تم نعرے لگاؤ، بلکہ پیغمبر اور رسول تو اس لیے بھجوایا گیا ہے کہ ان کی تعلیمات پر، ان کے احکامات پر، ان کے اسوہ حسنہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور جو پیغام اور حکم وہ دے رہے ہیں اس کو تم نے اپنانا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اور یہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور آپ کی عدالت کے بجائے یہود کی یا کسی اور کی عدالت کے اندر جاتے تھے تو شرم آنی چاہیے تھی. اگر اس وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا تو ندامت کے آنسو بہاتے، اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرتے. اور پیغمبر چونکہ زندہ و سلامت تھے اور ان کی ذات کی بھی نفی ہوئی، ان کی ہستی کو بھی مجروح کیا اور ان کا بھی دل دکھایا. اگر اس وقت اللہ سے معافی کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے پاس آ کر معذرت کرتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ یقیناً انہیں معاف کر دیتا. وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑی ہی مہربانیاں کرنے والا، عنایت کرنے والا
اور جب بھی کوئی آدمی غلطی کے بعد حقیقی توبہ کے بعد اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ کی محبتیں اور عنایتیں اور بے پایاں ہو جاتی ہیں. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اب یہاں روایات کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک منافق کا ایک یہودی کے ساتھ معاملہ کچھ بگڑ گیا. اب یہودی کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ چونکہ آپ کے پیغمبر اور رسول ہیں، آپ کے آقا و مولا ہیں اور آپ کے بڑے ہیں، تو آئیے ان کے پاس چلتے ہیں. اور یہ منافق نام نہاد مسلمان بشر غالباً اس کا نام آتا ہے روایات کے اندر، ابن عباس کی روایت. وہ نام نہاد مسلمان یہ بات کہتا ہے کہ ہوئی ابن اخطب اس کے پاس چلتے یا کعب ابن اشرف کے پاس چلے، یہودی سردار کے پاس اس سے جا کے فیصلہ کرواتے. اور تم وہاں کیوں نہیں جانا چاہتے کہ وہ یہودی ہے، تم بھی یہودی. اس نے کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کے پیغمبر کے پاس جانا چاہتا. المختصر یہودی کے اصرار پر معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ کے اندر پیش کیا گیا. اور کل ہی کے درس کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کی بات نہیں کی، اپنی پارٹی کی بات نہیں کی، یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ آپ عدل کے ساتھ کریں گے، انصاف کے ساتھ کریں گے، سچائی کے ساتھ کریں گے اور حقائق پر کریں گے، اور جو جس کا حق بنتا ہے اس کو دیں. بات سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو جھوٹا اور یہودی کو سچا اور اس کا جو حق بنتا تھا اس کو ادا کرنے کا حکم فرمایا. اب یہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر خوش نہیں تھا. وہ تو اللہ کے نبی کو صرف منہ سے، زبان سے، زبانی اقرار کے طور پر پیغمبر کہتا تھا، دل کی گہرائیوں سے کب وہ ان کو پیغمبر اور رسول جانتا تھا. انہوں نے کہا کہ عمر کے پاس چلتے، پکا سچا اسلام کے ساتھ تعصب کرتے ہوئے میرا ساتھ دے گا. چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات سنی. یہودی نے کہا کہ بھئی دیکھیے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے میں بھی قبول کروں گا، لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ہی دیر پہلے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے اور یہ معاملہ ان کی بارگاہ کے اندر ہم نے پیش کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ یعنی میرے حق کے اندر فیصلہ کیا. اب آپ دیکھ لیں. حضرت عمر اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن اتار دی. مدینہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. بے باکی کی باتیں ہونی لگ گئی. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دیکھو یہ پیغمبر کو نہیں مانتا تھا، ان کو رسول بھی نہیں جانتا تھا. اگر رسول مانتا، پیغمبر مانتا، اپنا سربراہ مانتا، اپنا بڑا مانتا، تو کیوں فیصلہ یہودی کے پاس لے کر جاتا یا آپ کے پاس لے کے آنے کی کوشش کرتا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ نے کہہ دیا کہ اس وقت تک کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام تر معاملات کے اندر آپ کو حاکم، قاضی اور جج نہ مان لے. اور پھر حاکم اور قاضی اور جج مان لینا ہی بات نہیں ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل کے اندر ذرہ برابر کوئی کڑواہٹ، فیصلے کے خلاف ناگواری اور جو حکم آ چکا اس پر ناکبو نہ چڑھائے. مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو فیصلہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو مانے، ویسلموا تسلیما، اور اس کے سامنے سر جھکا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے کسی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا کسی اور عدالت کے اندر بھی اپیل نہیں ہو سکتی. جو فیصلہ ہوا ہے اسے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کرے کہ پیغمبر کسی کے ساتھ نا انصافی،
کسی کے ساتھ زیادتی اور کسی کی بے جا طرفداری نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔